السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ فاروق ہوں پاکستان سے۔ میں نے ابھی بھی آپ کی ایک یوٹیوب پر ایک کلپ دیکھی جی جس میں آپ کہہ رہے تھے شیعہ مکتب فکر کے بارے میں کہ ان سے جو خرید فروخت ہے یا میڈیسن خرید سکتے ہیں، تو میں نے تو یہاں پشاور کے جو اہل حدیث علماء ہیں ان سے سنا ہے کہ ان لوگوں سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، قادیانی سے یا ان لوگوں سے، کیونکہ یہ مرتدین ہے، تو اس بنا پر نہیں کر سکتے خرید و فروخت۔ ذرا اصلاح فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے علم میں جن اہل حدیث علماء کا آپ نے تذکرہ کیا ہے نہیں ہے، بہرحال اگر کوئی ایسا فتویٰ آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور بھیجیے گا کہ کس بنیاد پر آپ نے کہا ہے مرتدین کی وجہ سے۔ تو ہمیں دراصل جب بیمار کا علاج ہم کرانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو بیمار کا علاج کرانے کے لیے ہم وہاں پر اس کا ہمیں بعض مرتبہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور بعض مرتبہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، کیا اس شہر کے سارے میڈیکل اسٹور کے آنرز کو آپ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ترجیح آپ ان کو دیں جو کہ صحیح العقیدہ ہیں، تاکہ آپ کی طرف سے ان کی مدد بھی ہو اور حلال تجارت کو آپ فروغ دینے والے بنیں۔ لیکن اگر ایک آدمی مر رہا ہے اور اس کو علاج و معالجے کے لیے، ہمارے یہاں اس بہن نے غالباً بہن نے یا بھائی نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ وہ کیا میڈیکل اسٹور یا ایسے محلوں میں جو کلینک چلاتے ہیں تو ان کلینک سے وہ مستفید ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر اس کا متبادل کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے متبادل شاید لوگوں کے پاس تو بھائی کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شیخ مصطفیٰ عدوی اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سنواتا ہوں، سن لیجئے۔ بلال یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تجارت شیعہ کے ساتھ کی جا سکتی ہے، ان سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نعم تجوز تجارت مع الشیعہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ شیعہ سے تجارت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضرور سن لیجئے، بقیود، کچھ ایسی ریزرویشنز ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ تاجر ہوں تو ان کو مد نظر رکھیں، ان کو اگنور نہ کریں۔ أن يكون فيها إعانة للشيعة على أهل السنة والجماعة، ایک ایسا کام آپ نہ کریں کہ اس تجارت سے وہ اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہا ہو۔ آپ اس کی وہ نقصان دہ ہے اگر سماج کے لیے، تو پھر ایسے شخص سے آپ تجارت نہ کریں، اس سے خرید و فروخت نہ کریں جو کہ اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچاتا ہو، ان سے بغض اور حسد رکھتا ہو، ان کے لیے خیر نہ چاہتا ہو۔ منها أن تكون هذه التجارة في أمور حلال حلها الله سبحانه وتعالى، اور وہ دوسرا پوائنٹ کہ آپ تجارت اس شرط پہ کریں کہ ان اشیاء کی تجارت آپ کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں۔ حرام تجارت تو آپ مسلمان کے ساتھ بھی کریں گے تب بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو حرام تجارت ہے وہ تو مطلقاً سب کے لیے اس کے دروازے تو بند ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حرام سے بچائے۔ لیکن شیعہ حضرات بھی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہے تب پھر آپ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ تجارت نہ کریں۔ اور یہاں شیخ صالح المنجد نے کہا کہ کسی کافر یا فاسق کے ساتھ مل کر تجارت کرے یا کاروبار کرے تو یہ جائز ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہود کو کھیتی باڑی کے لیے دی اور اس پر انہیں پیداوار کا نصف حصہ بھی دیا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
تو شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کسی کافر کے ساتھ تجارتی شراکت اس شرط پر قائم کر سکتا ہے کہ تجارتی لین دین صرف کافر کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ مسلمان ان پر کڑی نگرانی کرے تاکہ کافر شخص سودی لین دین یا حرام امور میں ملوث نہ ہو۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان کسی عیسائی کے ساتھ کاروباری شراکت کر سکتا ہے، مثلا بکریاں وغیرہ؟ مسلمان کسی عیسائی کے ساتھ یا کسی کافر کے ساتھ تجارت شراکت میں کام کر سکتا ہے، اور بشرطے کہ کافر کے ساتھ دلی لگاؤ نہ ہو بلکہ زراعت، پالتو جانور وغیرہ کاروبار میں وہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ کچھ اہل علم نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ یہ کام مسلمان ہی کریں، یعنی زراعت اور پالتو مویشیوں کے جو کاروبار ہیں۔ تاہم اس بارے میں قدر تفصیل ہے کہ اگر تجارتی شراکت داری کی بنا پر کافر کے ساتھ دلی تعلق اور لگاؤ قائم ہونے لگے یا حرام کا ارتکاب کرنے کا باعث بنے یا اللہ کی طرف سے واجب امور ترک کرنے کا سبب بنے تو پھر ایسی شراکت سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے، کیونکہ اس شراکت سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی بلکہ مسلمان خود ہی تمام معاملات سنبھال رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح العقیدہ لوگوں سے تجارتی امور ہوں، علاج و معالجہ ہو۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ عورتیں اب اپنے علاج کے لیے جاتی ہیں، اور علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ آج کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پاکستان کی، بڑے عجیب و غریب انداز سے وہ بول رہی تھی خاتون، تو میری اہلیہ نے کہا، تو میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عورت چونکہ جتنا بھی وہ طنز کر سکتی تھی اس نے اہل سنت والجماعت پر طنز کیا۔ اس کا نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن اس کے لب و لہجے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ شیعہ خاتون ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں بعض مرتبہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، لیکن جن امور میں اسلام وسعت چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فتویٰ اگر آپ مجھے بھیجیں کہ شیعہ حضرات سے تجارت کن علماء نے منع کیا ہے۔ دیکھیے تجارت، جیسے میں نے بتایا نا، شیخ مصطفیٰ عدوی نے کہا کہ اگر وہ دشمن نہیں ہیں اہل سنت والجماعت کا اور ان کو حقارت سے نہیں دیکھتا، ان کے لیے برائی نہیں سوچتا، تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ برا سمجھتا ہو اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور آپ کو علم ہے اس بات کا، تو پھر آپ نہ اس سے خرید و فروخت کریں، بچ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے جو افراد ہیں وہی منظم ہو کر کلینک یا ہاسپٹلز یا مدارس یا جو کیمپ ہوتے ہیں، بلڈ کیمپ، اس طرح کے جو سوشل ورک ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون